اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے ہر مشکل سے نجات اور نیکیوں کی برسات کے لیے ایک بے مثال تسبیح کا عمل یا وظیفہ پیش خدمت ہے۔ دیکھیے، یہ جو تسبیح ہے یہ پڑھنے کا حکم حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ کئی حدیث موجود ہیں جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی کہ یہ پڑھا کریں، اور اس کی کم سے کم جو ہے وہ ایک تسبیح۔ اب اس کا میں آپ سے ذکر کروں تو صرف اتنا کہ اگر آپ اس کی ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو پڑھ لیں، اول آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام، اور اگر آپ 41 دن کا یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ میں نے اس دوران نماز کی 5 وقت پابندی کرنی ہے، تمام شرعی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، غیر شرعی کوئی کام نہیں کرنا، اور اپنی بساط تک شیطان کے وار سے، ہر وار سے بچ کر بڑی صاف ستھری زندگی جس طرح گزارتے ہیں ویسے گزارنی ہے، اور جو ہو چکا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرنی ہے۔ تو وہ کیا وظیفہ یا کیا عمل ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ نے ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام یہ پڑھنی ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے اس کو پڑھ لیا تو اس کی نیکیوں کو شمار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی نیکیاں اللہ اس تسبیح کے بدلے اس بندے کی لکھتا ہے، جن شمار سے بھی باہر ہوتی ہیں، اتنا ثواب لکھتا ہے اللہ پاک۔ یعنی کہ جس نے ایک تسبیح اس کی صبح کے ٹائم پہ پڑھ لی تو اس سے زیادہ عبادت کرنے والا اس روئے زمین پر اور کوئی نہیں ہوگا، اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں لکھیں گے، تو نیکیوں کی برسات ہی ہوگی نا اس کے اوپر۔ ہاں، حتیٰ کہ وہ آدمی جو اس سے زیادہ یہ والی الفاظ پڑھ لے، اس بندے سے زیادہ پڑھ لے، یا وہی بندہ 100 سے زیادہ پڑھ لے، تو یہ بات ہے۔ اب حدیث نے ہمیں یہ بتا دیا تو ہم نے نیکیوں بھی ہمیں چاہیے اپنے سفر کے لیے۔ ہمارے پاس سب سے بڑا خزانہ جو ہم لے کے جائیں گے اپنی قبر میں وہ تو یہ نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں۔ تو آپ کو اس کے پڑھنے سے نیکیوں کی برسات بھی ملے گی، اور اگر آپ اس کو 41 دن کا یہ عمل کر لیتے ہیں، صبح ایک تسبیح اور ایک تسبیح شام، تو آپ کو آپ کی تمام پریشانیوں سے جو زندگی میں آپ کے پیش آتی ہیں، چاہے وہ رزق کی ہے، چاہے وہ مال کی ہے، چاہے وہ اولاد کی ہے، چاہے وہ نوکری کی ہے، چاہے وہ کاروبار کی ہے، چاہے وہ بچوں کی شادی کی ہے، چاہے وہ بیماری کی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ پاک ان تمام مشکلوں سے آپ کو نکال کے اس کے نجات عطا فرما دیں گے، کیونکہ اتنی نیکیاں کرنے والے شخص سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے نا میرے بھائی۔ جب آپ دوسری شرعی چیزوں کا بھی خیال کریں گے، اپنے فرائض بھی پورے کریں گے، آپ نماز بھی ٹائم پہ پڑھیں گے، آپ جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، آپ اپنی نظروں کا بھی خیال کریں گے، آپ استغفار اور درود کی کثرت کرتے رہیں گے، اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف ڈھال لیں گے، تو پھر پیچھے تو کچھ بچتا ہی نہیں میرے بھائی، پھر تو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، سمیٹتے جائیں۔ تو اس تسبیح کا آپ خاص طور پہ خیال رکھیں۔ اب یہ بات یہ ہے کہ بس ہم تو صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ رہنمائی آپ تک پہنچا دی کہ یار یہ عمل کتنے ہی لوگوں کو بتایا، بہت اچھے ریزلٹس ملے ہیں، پریشانیوں سے لوگ نکلے ہیں۔ اور ایک میرا بھائی ہے، اس کے بارے میں تو میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کی تو زندگی جو ہے جس سے معجزاتی تبدیلیاں آتی ہیں وہ آ چکی ہیں، اس کی اولاد کہاں سے کہاں پہنچ گئی، وہ پوری فیملی کے ساتھ حج کر کے آیا، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے اس کو 313 بار روز پڑھنا شروع کر دیا صبح تہجد کے ٹائم پہ، اور ایسے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ کرنے والے بہت ہیں، اس کے ریزلٹس بھی ملتے ہیں۔ آپ سے شیئر کر دیے، لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے ویڈیو کو، اور سبسکرائب کر لیے چینل کو۔ خصوصی دعاؤں میں شمولیت کے لیے اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے، یا واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے، سمپل سی بات ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو اس لیے سمجھائی جاتی ہیں کہ آپ صرف یہ کریں کہ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلتے چلے جائیں، بدلتے چلے جائیں، بدلتے چلے جائیں، اور پھر اس کا رزلٹ کیا آتا ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ، یعنی آپ کا خالق، آپ کا مالک، آپ کا رازق، ٹھیک ہے، وہ جب آپ سے راضی ہو جاتا ہے نا، تو بس پھر آپ کی دعائیں آپ کے حق میں تو کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں دوسروں کے حق میں بھی قبول کرنے لگتا ہے، وہ منزل پہ انسان جا کے پہنچتا ہے۔ تو اپنے اندر تبدیلی لائیے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجئے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نا پتہ کیا ہوتا ہے، ہمیں دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی نظر جب آپ پہ پڑ جائے نا میرے بھائی، تو یقین کرو معاملات وہ ہوتے ہیں کہ فرشتہ مقرر ہوتا ہے کہ جو آپ کو فجر کے ٹائم پہ بھی اٹھا دیتا ہے،
پھر وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا ایسے جس بندے پہ رحمت کی نظر کر لے اس کو دوسروں کے عیب نہیں اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہوتی ہے رحمت کی پہلی نشانی. اپنے عیبوں پر نظر ڈالیں, اپنے آپ کو امپروو کریں, دوسروں کی باتیں اور کسے کرنا چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے گا. نیکیاں کمانے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے جی. دعاؤں کی درخواست رہے گی. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنا بھائی کو. اللہ حافظ.